پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شہزاد رضا۔ تحریک انصاف کے سربراہ نے ہفتے سے احتجاج کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ میری تحریک ہفتے سے شروع ہو جائے گی اور عوام میری کال کا ویٹ کریں اور باہر نکلیں۔ آج وہ وکلا سے لاہور میں خطاب کر رہے تھے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے پر فرد جرم عائد ہوگی، اور وہ کیس یہ ہے کہ انہوں نے ایک خاتون جج صاحبہ کو دھمکیاں دی تھیں ایک جلسہ عام میں اسلام آباد میں۔ ایف سی کی اضافی نفری اسلام آباد کی انتظامیہ نے بلا لی ہے۔ اسلام آباد کی پولیس نے بھی حفاظتی انتظامات کر لیے ہیں کہ اگر کوئی بھی جماعت اسلام آباد کا فیڈرل کیپٹل کا امن و امان خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے یا قانون ہاتھ میں لیتی ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی ایک فیصلہ دے چکی ہے کہ ریڈ زون میں کسی بھی قسم کے احتجاج کی سیاسی جماعتوں کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے لیے جگہ مختص ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا کہ F9 پارک میں اگر وہ احتجاج کرنا چاہیں تو بالکل کریں، اگر انہوں نے آگے آنے کی کوشش کی تو رد عمل کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب ایک تو کیسز ایک طرف بھگت رہے ہیں، یا جو ان کے خلاف کیسز بنے ہیں کچھ ان کی غلطیوں سے یا ادروائز، وہ ایک طرف ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے کئی ریاستی اداروں کو کھلم کھلا چیلنج بھی دیا اور کچھ ایسی زبان استعمال کی اور ایک بہت ہی اہم تعیناتی کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ یہ سارا خان صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ اگرچہ اس وقت ملک میں ایک بحرانی کیفیت ہے، سیلاب آیا ہوا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ ہماری امداد کے منتظر ہیں، تو اس موقع پہ لانگ مارچ کرنا اور توجہ ہٹانا یہ کتنا مناسب ہے؟ کیا یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بجائے سیاست کو دیکھنے کے سیلاب زدگان کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ اس سے جو عمران خان صاحب کے ناقدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کیسز سے جو اس وقت جن کا سامنا ہے عمران خان صاحب کو، یا حکومت نے جو اہم فیصلے کرنے اگلے 2 ماہ میں، اس پر سے توجہ ہٹانے کے لیے یا دباؤ ڈالنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے ناقدین کہتے ہیں۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں اخندزادہ چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ اخندزادہ چٹان صاحب آپ کا۔ ابراہیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور اب سے کچھ دیر میں علی گوہر بلوچ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما، بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے۔ ابراہیم خان صاحب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، کل فرد جرم عائد ہوگی، ابراہیم خان صاحب سے بھی رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا۔ اخندزادہ چٹان صاحب، یہ تحریک اب شروع کر رہے ہیں تو اس پر کیا آپ کی حکمت عملی ہوگی؟ آپ سے مراد ہے کہ جو رولنگ کولیشن ہے آپ اس کولیشن کا حصہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، عمران خان صاحب کا پاگل پن ہے ایسے حالات میں کہ 3.5 کروڑ لوگ گھروں سے باہر ہیں، فلڈز نے متاثر کیے، ایسے حالات میں کہ ابھی تک ہم لوگوں کو وہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ ریسکیو کرنا اور ریلیف پہنچانا، وہ ابھی تک لوگوں کو پہنچا نہیں ہے۔ 1800 سے زیادہ کے لوگ اس میں شہادت ہوئی، کوئی 3000 سے زیادہ کے لوگ یہ زخمی ہوئے ہیں، متاثر ہوئے ہیں۔ اور ایسے حالات میں یہ پاگل پن کا مظاہرہ کر کے اسلام آباد آنا چاہتے ہیں تو بے شک جائے۔ ہم نے بھی اسلام آباد میں اس کے لیے ایک حکیم رکھا ہے، حاکم رانا ثناء اللہ صاحب۔ انشاءاللہ تعالی پہلے ان کا جس طریقے سے علاج کیا تھا، پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ 20 لاکھ لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں، 35 لاکھ لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں، اور پھر جس طریقے سے آیا اور جس طریقے سے پھر ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے اسلام آباد میں بھی نہیں رکا کہ پیچھے میں جا کے بھاگ گیا۔ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ بھی وہ اسی طریقے سے آئے گا اور اسی طریقے سے وہ یہاں سے جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں علی گوہر بلوچ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما، بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ کا۔ ابراہیم خان صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے؟ جی ابراہیم خان صاحب، آپ سے سوال یہ کہ کل فرد جرم عائد ہونی ہے عمران خان صاحب پہ، اگر اس کیس میں ان کو سزا ہو گئی، وہ نااہل ہو گئے، تو پھر تحریک کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہے اس کو نااہلی کی سزا جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان دے سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن میں نہیں ہے سیکشن 4 کے تحت کہ وہ اس کو جو ہے کسی کو بھی نااہلی یا اہلی کی کر سکیں۔ وہ اس کا فائنل جو ہے یہ اپنی کوئی بھی سزا تجویز ضرور کر سکتی ہے ہائی کورٹ، لیکن اس پہ فائنل ورڈکٹ جو ہے یہ نااہلی کا وہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان دے سکتی ہے، پہلی بات۔
اچھا ایک نقطہ ہے سر یہاں پہ ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں ابراہیم خان صاحب کہ اگر کوئی بھی شخص جو ممبر قومی اسمبلی ہو یا نہ ہو اور اس کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آ جائے کسی کیس میں تو وہ تو پھر آٹومیٹکلی اس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ ممبر بننے کا اہل نہیں ہے قومی اسمبلی یا پارلیمان کا یا صوبائی اسمبلی کا. دیکھیں فیصلہ نااہلی کا، باقی فیصلے آ سکتے ہیں، کسی کو سزا ہو سکتی ہے کہ جی اس کو اتنے مہینے جیل میں کر دیں، اس کو یہ کر دیں. نااہلی کا فیصلہ جو ہے اس پاکستان کے نہیں سر، آرٹیکل 62 آئین کا بڑا واضح ہے، اس میں کہا ہے کہ کوئی بھی شخص ممبر قومی اسمبلی نہیں بن سکتا اگر وہ کانوکٹ ہو. اگر وہ کانوکٹ چاہے ہائی کورٹ سے ہو جائیں یا سپریم کورٹ سے ہو جائیں، کانوکٹ تو کانوکٹ کہلائے گا. تو پھر تو مقصد تمسخر اڑا دیا گیا پورے قانون کا کہ یوسف رضا گیلانی کو سزا ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ سزا یافتہ ہو کے اس کے باوجود وہ دوبارہ آئے. نواز شریف صاحب سزا یافتہ تھے، سزا یافتہ ہونے کے بعد دوبارہ پھر وہ وزیر اعظم بنے. یہ مقصد ہے کہ قانون کے ساتھ کسی کو بھی کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی کیڈر کا یا نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی، جو سپریم کورٹ نے ان کو سزا دی، ان کو نااہل کیا، اس کے بعد تو نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے. جی سپریم کورٹ آف پاکستان دے سکتی ہے نا جی. خان صاحب کی ہیئرنگ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اور اس کے بعد ان کے پاس آپشن ہے اس کے بینچ کے، اور بینچ کے بعد پھر جو ہے وہ ٹریبیونل ان کا جو بنتا ہے وہ اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی وہ جا سکتے ہیں. تو خان صاحب کے پاس کافی آپشن موجود ہے. اچھا ایک بات ہے کہ سیاسی رہنما جو ہوتے ہیں وہ بڑے میگنینیمٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مطلب سیاست بھی ہے ساتھ ساتھ، اور کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ سے غلطی ہو گئی اور آپ اس پہ شرمسار ہیں تو اگر عمران خان صاحب معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ کہ یہ تو عدالت کا معاملہ ہے نا، کسی انسان سے معافی نہیں مانگنی، عدالت عالیہ کے سامنے. بات بڑی سمپل سی ہے، اپنی غلطی پہ معافی مانگ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس میں کوئی انسان کا کوئی سٹیچر کم نہیں ہوتا، وہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور خاص طور کے اوپر اگر عدالت سے، لیکن عدالت میں جس طرح سے ان الفاظ کو، اب کوئی جج ہو یا کوئی بھی ہو، اگر آپ اس کو کہیں کہ میں آپ کو عدالت میں لے کے جاؤں گا، اگر وہ توہین عدالت ہے جی تو میرے خیال میں پھر اس میں تو یعنی کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف، سر ابراہیم خان صاحب، عمران خان صاحب اور تحریک انصاف یہ نہیں سمجھتی کہ خان صاحب نے کوئی غلطی کی ہے. دیکھیں میں اتنا عرض کر رہا ہوں، خان صاحب نے کہا کہ فلاں فلاں. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اس کے ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں مجھے جانے دیں. جب آپ جوڈیشل کرتے ہیں کسی کو، تو جوڈیشل کرنے کے بعد آپ اسی کیس میں دوبارہ ریمانڈ پہ نہیں دیتے انلیس کہ کوئی نیا کیس ہو، اس میں ریمانڈ پہ دیا جا سکتا ہے. یا یہ کہہ کے جوڈیشل کیا گیا ہو کو کہ وہ کسی راک پریڈ کے لیے بھیجا گیا، جی وہ تو اور بات ہے. لیکن ایک دفعہ جوڈیشل ہو کے دوبارہ اس کو اپنا ریمانڈ پہ دے دینا، یہ پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ ہے. چلیں میں اسی نقطے پہ آپ کے پاس واپس آتا ہوں ابراہیم خان صاحب، اسی نقطے پہ آپ کے پاس واپس آتا ہوں. یہ ٹیکنیکل بات کریں، اسی نقطے پہ واپس آتا ہوں. بلوچ صاحب، اب آج انہوں نے کہا کہ جی میری تحریک ہفتے سے شروع ہو جائے گی، اور ہفتے سے تحریک شروع ہونے کا مطلب ہے کہ پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، کے پی میں بھی ان کی حکومت ہے. تو اس کو کیسے مینیج کریں گے اگر ان کو دونوں صوبائی حکومتیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں پروٹیسٹرز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں چٹان صاحب اور ابراہیم صاحب ہم سب کولیگ بھی ہیں، اور ابراہیم صاحب بھی بھائی ہیں ہمارے. نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک. ابراہیم صاحب کی جو باتیں ہیں ان سے یقینی طور پر میں اختلاف بھی رکھتا ہوں اور سن بھی رہا تھا. ایک بات آپ نے ان سے سوال پوچھا کہ بھائی وہ اگر کنوکٹ ہو جاتے ہیں بذریعہ عدالت تو پھر وہ مطلب ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ الیکشن تو وہ کانٹیسٹ نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کی مثال دی. تو ابراہیم بھائی کو پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ 5 سال کے لیے نااہل ہوئے تھے. جب تک نااہل ہوئے ہیں تو پھر وہ انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا تھا. تو جب ان کی نااہلی ختم ہوئی تو اس کے بعد کیا. تو جو کچھ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا وہ تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے دیکھا کہ بانگ دہل جس طرح سے خان صاحب کو آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا تھا، اور جس طرح سے کہ نون لیگ کے لوگوں کو توڑ کر جنوبی پنجاب میں ایک صوبے کا جھانسا دے کے جو ہے وہ الگ. میں آتا ہوں آپ کے پاس ابراہیم صاحب.
میں ایک دم بات مکمل ہو جائے پھر آپ کی جانب آتا ہوں. جی بلوچ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابراہیم بھائی سے گزارش ہے میری بات مکمل ہو لینے دیں تو پھر یہ اپنا موقف دے. بات یہ ہے کہ جس طرح سے مطلب ہے کہ وہ جنوبی پنجاب میں الگ ایک پارٹی بنائی گئی, پھر اس کے بعد صوبے کا جھانسا دیا گیا, پھر ان لوگوں کو بائی ہوک اور کروک پی ٹی آئی میں الیکٹیبلز کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا, نون لیگ کی ٹکٹیں واپس کروائیں گئیں, اور میاں نواز شریف صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ اوپر ایک مطلب ہے کہ جو حالانکہ سپریم کورٹ تو ٹرائل کا وہ ادارہ نہیں ہے, ٹیکنیکل بات اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے باوجود ان کو نااہل قرار دیا گیا, اور اس کے بعد اوپر سپریم کورٹ کے ایک جج تھے جو کہ اس کو نگران جج کی حیثیت سے ٹھیک وہ تو چلیں بات وہ ایک چیپٹر تھا وہ ایک کلوز ہو گیا. اگر آپ تھوڑی دیر آگے بڑھیں, ہم سوال یہ ہے کہ 2 صوبائی حکومتیں اس وقت تحریک انصاف کے پاس ہیں, اور اگر مارچ کا آغاز ہوا اور صوبائی حکومتوں نے ان کی مدد کی کسی بھی طور پہ یا روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اسلام آباد کو سراؤنڈ کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان میں انتشار کی سیاست کی ہے, ہمیشہ یلغار کی سیاست کی ہے. جب پچھلے دنوں میں کے پی کے سے اور کے پی کے حکومت کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وہ حملہ آور ہونے کی ناکام کوشش کی انہوں نے, جس میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججمنٹ دی کہ یہ جو ہے وہ آگے ریڈ زون کی طرف نہیں آ سکتے. 25 لاکھ لوگوں کا دعویٰ کرتے تھے, صرف 25 شرپسند لوگوں کو اندر داخل کروایا اور پورے اسلام آباد میں آگ لگوائی, جس کا کہ پورے میڈیا نے اور پورے پاکستان یہ ہمیں معلوم ہے, لیکن آپ کریں گے کیا؟ آپ لوگ کیا کریں گے اگر وہ آئے تو؟ دیکھیں تو وہ بڑی سمپل بات ہے. دیکھیں پرامن احتجاج کرنا تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی جب احتجاج کی کال دی تو جناب شیخ رشید اور ان کی پارٹی کے سینئر لیڈرشپ نے کہا جی کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اگر تو خان صاحب کوئی پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو 100 دفعہ کریں, بالکل صحیح. لیکن اگر وہ قانون توڑیں گے, اگر وہ پاکستان کے املاک کو نقصان پہنچائیں گے, اگر وہ لاک ڈاؤن کریں گے, اگر وہ اسلام آباد کو بند کرنے کی کوشش کریں گے, حکومت کو مفلوج کرنے کی کوشش کریں گے, ناکام کوشش, تو پھر جس طرح سے کہ میرے بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی خدمات حاصل کرنا پڑیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے پھر قانون اپنی جگہ بنا لے گا, قانون حرکت میں. اخوندزادہ چٹان صاحب, آپ لوگ آپس میں یقیناً ڈسکس کرتے ہوں گے, آپ نے بھی سوچا ہوگا آخر عمران خان صاحب کی منشا کیا ہے, کیا چاہتے ہیں وہ؟ کیا دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اس احتجاج کے ذریعے؟ کیونکہ وزیر اعظم تو وہ انتخابات کے نتیجے ہی میں بن سکتے ہیں, اور انتخابات جب ہوں گے تو obviously پھر میدان ان کے سامنے ہوگا, حاضر ہوگا. تو اس احتجاج سے اور اس وقت اس موقع پہ آپ کے خیال میں کیا ان کے آبجیکٹیوز ہیں؟ دیکھیے جی, عمران خان صاحب کے مسائل ہیں, عمران خان صاحب کے کوٹوں کے ساتھ مسائل ہیں, ان کے فارن فنڈنگ کا مسئلہ ہے, ان کا تو شاخانہ کیس کا مسئلہ ہے, جس میں یقیناً اگر آپ نواز شریف صاحب کا کیس اٹھائے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور اس کو نااہل کیا, تو اگر اس کا تو شاخانہ کیس آپ اٹھا کے دیکھ لے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نااہل ہونے والا ہے. تو یہ ایک اس طرح کا نیریٹو بنانا چاہتے ہیں, کبھی امریکہ کے اوپر پڑ جاتے ہیں, کبھی ہمارے اداروں کے اوپر پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور دنیا کو اس طرح کا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے اور مجھے -1 کرنا چاہتے ہیں اور مجھے نکالنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے ایک تاثر دینا چاہتے ہیں. اور اگر یہ لیڈر ہوتا تو بھائی آپ کے 4 صوبوں میں حکومت ہے. ابھی پنجاب میں آپ مجھے بتائے, کوئی ایک جگہ مجھے بتائے مثال کے طور پہ کہ یہ وہاں پہ جا کے اور سیلاب متاثرین سے ملا ہے. آپ تو کہتے ہیں میں وفاق کے پارٹی, آپ سندھ بھی جاتے ہیں, آپ بلوچستان بھی جاتے ہیں, آپ خیبر پختونخوا میں جہاں پہ آپ کی حکومت ہے یہاں پہ آپ آ کے متاثرین سے ملتے. ایسے حالات میں کہ ملک کے کیا حالات ہو رہے ہیں, لیکن اس کا گھبراہٹ ہے, اس پہ ایک خوف تواری ہے, ایک تو انہوں نے یہ نااہل ہونے والا ہے, یہ فارغ ہونے والا ہے. ابراہیم خان صاحب جواب دیں گے. میں آپ چٹان صاحب وہ مطلب وزٹ تو کیا ہے اور ساتھ ساتھ وہ فنڈ ریزنگ بھی کی ہے انہوں نے, بتائے وہ فنڈ ریزنگ کہاں پہ ہے؟ ایک جگہ مجھے بتائے کہ وہاں پہ انہوں نے فنڈ ریزنگ سے سامان لیا اور وہاں پہ پہنچا دیا. بھائی انہوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میں نے 500 ارب کا 500 کروڑ کا میں نے کیا ہے فنڈ ریزنگ. اگر 500 کروڑ کا انہوں نے کیا ہے تو 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں. تو اس حساب سے اگر پی خاندان
तकरीबन कोई 1,60,00,000 रुपए जो है वो बनते हैं अगर वो उसको देना चाहे। जी। वो तो दूर की बात है कि ये लोग उनको 1,60,00,000 रुपए देंगे। मुझे बताए एक जगह, मुझे मिसाल के तौर पे बताए, क्या इमरान खान साहब ने विजिट किया है, या परवेज इलाही साहब ने विजिट किया है, या महमूद खान साहब ने विजिट किया है? एक बार महमूद खान साहब सवात में आया था और वो भी हेलीकॉप्टर से ऊपर से विजिट करके वापस चला गया। तो इसका मसला जो है आज पाकिस्तान नहीं है, इसका मसला पाकिस्तान के अवाम नहीं है, इसका मसला और खौफ यही है कि इनके जो करप्शन के केसेस है, इनके जो अच्छा, परागूजी के केसेस है, एक सवाल है चटान साहब, इनके जो तोशाखाना केसेस है, इसमें ये नाअहल होने वाला है। चटान साहब तो पहले से एक सवाल है, पीपल्स पार्टी से ज्यादा बेहतर एहतजाज को और प्रोटेस्ट को कौन समझता होगा पाकिस्तान की सियासत में? जब मिड 80s में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस आईं तो जो जिस किस्म का एहतजाज था या रैलीज थी, उसमें आपके ख्याल में अगर वो लाहौर के किसी ग्राउंड में उनको कहा जाता कि जी आप वहाँ पर जलसा करें, तो क्या वो तहरीक रैलीज जो थी वो कामयाब होती? तो तहरीक कैसे कामयाब हो सकती है कि आप उसको अगर एक जगह पे कर दें? मतलब ये अगर दूसरी साइड हो कैसे ये चीज़ मंजूर करेगी, एक्सेप्ट करेगी? देखिए जी, मैं पीटीआई का आपको एक मसला बताऊं, ये लोग नहीं कर सकते, ये पीपल्स पार्टी के वर्कर नहीं है, ये लड़ नहीं सकते। आपने नहीं देख लिया, जिसको हाथ लगाते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं मेरे पे जिनसी तशद्दुद हुआ है, मुझ पे जिस्मानी, यानी अपनी जान छुड़ाने के लिए और जमानत लेने के लिए इस हद तक गिरते हैं। वो रोना धोना तो छोड़ दे कि मुझ पे जिनसी तशद्दुद हुआ है, बल्कि वो नहीं, इमरान खान साहब भी कहते हैं कि इस पे जिनसी तशद्दुद हुआ है। इस हद तक ये जाते हैं, ये रोते हैं, ये लड़ नहीं सकते हैं। ये पीपल्स पार्टी के वर्कर्स नहीं है, ये पीटीआई के वर्कर्स है। अगर तराने हो, गाना हो, बजाना हो तो आ जाएंगे, अगर गाना नहीं हो, बजाना नहीं हो, लाठीचार्ज हो, स्वीगेस हो, यहाँ पे थाने हो, गिरफ्तारियां हो, तो फिर ये नहीं आ सकते। आप देख लेंगे अगर उन्होंने 5,000 लोग भी इस्लामाबाद लाया, अगर, और जाहिर बात है कि हुकूमत तो उसको रोकेंगे, क्योंकि ये उन्होंने तो पहले से कहा है कि मैं लॉकडाउन करूंगा, वेरी राइट, मैं वापस आता हूँ चटान साहब। तो ये नहीं कर सकते। इब्राहिम खान साहब ये बताएं कि एहतजाज यकीनन चटान साहब ने भी कहा, बलोच साहब ने भी मुत्तफिक थे इस बात से, आपने भी बात दुरुस्त की कि किसी भी सियासी जमात का हक है, बुनियादी हक है एहतजाज करे अगर वो कानून और आइन के दायरे में रह के हो। अब मुझे बताएं कि अगर एक सियासी जमात, आपकी सियासी जमात है, आप एहतजाज कर रहे हैं, क्या ये असूली और कानूनी तौर पर जायज़ है कि सूबाई हुकूमत उसकी मुआवनत करे उस एहतजाज की? देखिए, एहतजाजों को कुचलने में सूबाई हुकूमतें जो मुआवनत करती रही हैं, जिसकी बुनियाद पे ये राना सनाउल्लाह को पता नहीं क्या बना के पेश कर रहे हैं, जो कि सीधी तरह चल भी नहीं सकता अपनी एज की वजह से और अपने करतूतों की वजह से, और ये कह रहे हैं कि जी उसमें ये हमारे मुल्क के, इसी मुल्क के नौजवानों को आर्म फोर्सेस के मकसद अलावा हट के जो बाकी हमारी सिविल फोर्सेस हैं उनको इस्तेमाल करके ये कोई फन खान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़े रस्तू हैं। तो ये सब इनको जो है ये कॉल देते हैं खान साहब, इनको सारा कुछ सामने समझ आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। उस वक्त इन्होंने पूरे पंजाब को सील करके और इन्होंने एडवांटेज दिया और देहाती खवातीन और बच्चों में। तो अब आप एडवांटेज लेना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी हुकूमत है पंजाब में? हम कोई एडवांटेज नहीं लेना चाह रहे, हम सीधे सीधे वहां से एहतजाज के लिए लोग आएंगे। अब लोगों को एहतजाज का पूरा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हक हासिल है, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है। लेकिन एक फैक्ट तो है कि जब केपी से आपकी रैली आ रही थी और उस वक्त जब इस्लामाबाद का हवाला दिया कि जैसे यहाँ पे कुछ दरख्तों को अमलाक को नजर आतिश भी किया गया, तो वहाँ से बाकायदा तौर पे जो सरकारी अहलकार हैं वो साथ थे, उसमें शामिल थे, चाहे आप उन्हें वजीर आला की सिक्योरिटी का कहें या जो मर्जी कहें। जी, मैं उस वक्त मौजूद था लॉजेस में, लॉजेस के सामने वाले ग्राउंड को भी इन्होंने आग लगा दी थी। वो जो अपना ग्रीन बेल्ट है, उस ग्रीन बेल्ट में भी उन्होंने आग लगाई हुई थी। वो तो बेचारे कितने दूर थे वहां से, 2-3 किलोमीटर। तो ये किसी किस्म की भी वो नीच हरकत करने से बाज नहीं आएंगे। चलें, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये असूली तौर पे, कानूनी तौर पे दुरुस्त होगा कि केपी हुकूमत और पंजाब हुकूमत फैसिलिटेट करे एहतजाज को वफाकी के खिलाफ?
آپ کیوں ملائن کر رہے ہیں کے پی حکومت کو یا پنجاب حکومت کو؟ پنجاب اور کے پی کے لوگ نکل کے سامنے آئیں گے اور ان کو میں نے تو آپ کو سر فیکٹ کی بات بتائی ہے کہ گزشتہ جب احتجاجی ریلی آپ کی آئی خیبر پختونخوا سے تو سرکاری اہلکار آرمڈ یعنی کہ اسلحے سمیت اس میں موجود تھے، جس کی فوٹیج بھی آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی۔ جی وہ سرکاری اہلکار جہاں پہ موجود تھے وہ اپنا آپ کے یہ ریڈ زون ایریا سے کم از کم 2 کلومیٹر دور تھے، اور ان کی پروٹیکشن کے لیے اگر ان کا چیف منسٹر آ رہا ہے تو ان کے ساتھ اگر فورس ہے تو وہ ان کی اپنی مقصد ہے کہ لیجیٹمیٹ فورس ہے، وہ لاسٹ ہے کہ اسلام آباد کوئی جو ہے نون لیگ کا یا یہ پی ڈی ایم کا تو نہیں ہے کہ ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں ابراہیم خان صاحب، اگر مطلب فرد جرم کی ہم بات کر رہے تھے، مطلب عمران خان صاحب کو اگر تھوڑی دیر کے لیے تحریک انصاف سے مائنس کر دیں، مطلب آپ نہ کریں، میں کہہ رہا ہوں تو مفروضے کے طور پہ، تو جماعت تو کسی بھی شخصیت سے بڑی ہوتی ہے، شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، جماعت جو ہے ایک ادارہ ہے، یہ تو قائم رہتی ہیں، سو یہ کیوں بنا لیا گیا ہے کہ اگر خان صاحب نہیں ہوں گے تو تحریک انصاف بھی نہیں ہوگی؟ یہ دیکھیں مفروضے پہ باتیں کوئی بھی کچھ کرتا رہے، لیکن حقائق جو ہیں وہ فیکٹس ہیں دیئر۔ پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں وہ، ابھی پنجاب کی الیکشن کے لیے آپ نے دیکھ لیا 75% سیٹس انہوں نے ان کی پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود سیکیور کی، کراچی کی سیٹ سیکیور کی، اور اب بھی جو اور سیٹوں پہ آ رہے ہیں وہ ساری سیٹیں آپ کو نظر آئیں گے، ہم 90% سیٹ سے انشاءاللہ سیکیور کریں گے، اور لوگوں کو جو ہے 2 وقت کی روٹی اس وقت جو ہے ان کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے جو یہ کہتے تھے کہ مہنگائی مارچ اور مہنگائی کی وجہ سے یہ اور یہ پھر جس طریقے سے یہ ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے، پوائنٹ ویل ٹیکن سر۔ کے بعد جو انہوں نے اکانومی کے ساتھ کیا، ملک کے ساتھ کیا، اکانومی پہ بھی بات کرتے ہیں سر، میں واپس آتا ہوں، جی بالکل میں واپس آتا ہوں۔ بلوچ صاحب، اب رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم تو بات کرتے ہیں سیاست میں بات چیت دروازہ کھلا رکھنے کی، اور اگر ہم اپنے دشمنوں سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، مطلب تحریک طالبان، پاکستان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو یہ ایک میکسیملس پوزیشن کیوں ہوتی ہے؟ کیوں مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب جو ہیں، خود ان کا رویہ جو آپ پچھلے 5 سال میں دیکھ لیں، بلکہ اس سے پہلے دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو میں زبان سے نکالوں وہی عدالتیں فیصلہ کریں، جو میں میڈیا جو پورا ہے وہ وہی زبان بولے جو میرے حق میں ہو، جو ان کے حق میں نہ ہو اس کو چاہے قوانین بنا کے دبایا جائے، چاہے گولیاں مار کے دبایا جائے، چاہے صحافیوں کو شادی کی تقاریب میں تھپڑ مار کے دبایا جائے، چاہے ٹاک شوز کے اندر شوز جو ہے وہ اوپر رکھ کے ٹیبلز کے وہ دبایا جائے۔ تو مطلب کہ خان صاحب جو ہیں وہ تو ہر چیز میں وہ کہتے ہیں کہ پورا پاکستان کرپٹ ہے اور میں ایک اکیلا ایماندار ہوں، حالانکہ ایکچولی پکچر اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ چور بھی کہے چور چور، تو خان صاحب کا تو خود اپنا گریبان جو ہے وہ تار تار ہے ان سارے معاملات سے، اور بڑے بڑے سکینڈلز ان کی حکومت کے اندر بنے ہیں۔ تو خان صاحب کا رویہ تو یہ تھا، جب کرونا کا پینڈیمک ابھی سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے ایک ویڈیو لنک کانفرنس بلائی جس میں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جس میں بلاول صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یہ خود اپنا خطاب فرما کے اٹھ گئے تھے اور دوسرے لوگوں کی انہوں نے بات سننا گوارا نہ کی۔ جس وقت انہوں نے 2013 کے دھرنے دیے تھے تو اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ چائنا کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ پاکستان نہ آئے۔ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ان کے شوکت ترین صاحب جو اپنے وزرائے خزانہ تھے صوبائی، ان کو جو بھاشن دے رہے تھے وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے، حتیٰ کہ سیلاب متاثرین کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، جو ادارے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ان کو روک رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں۔ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نے ایک بیانیہ بنا لیا، انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ عوامی سطح پہ آپ لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تحریک انصاف والوں کا جو بیانیہ ہے، اور اس وجہ سے قانون کا یا کیسز کا سہارا لیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو سین سے ہٹا دیا جائے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو تو سہارا خان صاحب نے لیا تھا جب 2018 کا الیکشن چروا کے اوپر بیٹھے تھے، اور خود اپنی زبان سے تسلیم بھی کیا کہ ہمیں ٹیلی فون کال کروانا پڑتی تھی اپنے بجٹ اور چیزیں پاس کرنا۔ تو خان صاحب کن کی بات کر رہے ہیں؟ اصول یہی ہے خان صاحب کا کہ ان کو ووٹ چوری کر کے جو ہے وہ اقتدار کے اوپر بٹھا دیا جائے۔ ابھی بھی یہ تو کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 25 کلومیٹر کے وزیر اعظم ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ پورے پاکستان میں سیلاب آیا ہے، شہباز شریف صاحب نے تمام صوبائی حکومتوں سے تمام صوبوں کو وزٹ کیا، بلا تفریق کیا،
اور اس کے بعد اب خان صاحب جو ہیں وہ اتنی بکھلاہٹ کا شکار ہیں کہ بقول ان کے جس کو کہ یہ 25 کلومیٹر کا وزیر اعظم کہتے ہیں وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اگر ان کو اتنی ہی جلدی ہے کہ یہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جینونلی پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, ریلیاں نکالنے سے پہلے کے پی کے حکومت سے استعفے دلوائیں نا, اسمبلی توڑیں, پنجاب حکومت کی اسمبلی توڑ دیں, پھر مطلب ہے کہ ان کا پتہ چلے گا کہ یہ واقعی کوئی مطلب ہے کہ اس قسم کا مطالبہ رکھتے ہیں. یہ ہرگز یہ سب ڈرامہ بازی کرتے ہیں اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اس میں. اب خان صاحب کے ڈراموں میں جو ہے وہ قوم نہیں آنے والی, اور وہ مطلب ہے کہ یہ ان کے جھوٹے بیانیے جو ہیں وہ ان کو بالکل تسلیم کرنے کے ویری رائٹ. چٹان صاحب یہ بتائیں کہ تحریک انصاف والے یا عمران خان صاحب اب ایک بات اور کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی اگر وہ ان کو باہر کر دیا یا مائنس کر دیا تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائیں گے. آپ کے خیال میں اگر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اور نااہلی کی طرف وہ چلے جاتے ہیں سو وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوں گے سیاسی طور پہ یا نہیں؟ دیکھیے جو کوئی خطرناک نہیں ہوگی, یہ سارے ڈرامے ہیں, کبھی کہتے ہیں میرے جان کو خطرہ ہے, کبھی یہ کہتے ہیں. اور میں آپ کو شہزاد صاحب ایک بات اور بھی بتاؤں کہ یہ جب تک آئے گا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت اس کے ساتھ ہوگا, کیونکہ پنجاب میں کراؤن پرنس مونس الہی صاحب جس طریقے سے وہاں پہ چلاتے ہیں, یہ پنجاب کی بدقسمتی ہے کہ پنجاب کو کبھی منتخب وزیر اعلیٰ اس طرح نہیں ملا کہ وہ وزیر اعلیٰ بھی ہو اور ان کے پاس اختیارات بھی ہو. جو حشر نشر کیا تھا گوگی نے اور سابق خاتون اول نے محمود خان صاحب کا, وہ حالات آج پنجاب نہیں. لیکن ایک بات, اب سے چند ماہ پہلے جب عمران خان صاحب کی گرفتاری کی کچھ خبریں چل رہی تھیں تو مونس الہی صاحب نے خاص طور پہ کہا کہ ہم پنجاب سے جو ہے فورس بھیج رہے ہیں بنی گالہ تاکہ عمران خان صاحب کی حفاظت کی جائے. پھر دیکھیے جی اس بیان کا پرویز الہی صاحب نے, کراؤن پرنس کے بیان کا پھر پرویز الہی صاحب نے تردید بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو بہت غصہ ہوا کہ اس طرح کی باتیں اس کو نہیں کرنا چاہیے تھی. تو یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا سیاست ختم ہو گیا. یہ آرٹیفیشل لوگ ایسے آ جاتے ہیں اور ایسے ختم ہی ہو جاتے ہیں. وہی ان کا پن فالوور ہے, کوئی 8-9-10 ہزار لوگ ہیں, چاہے لاہور میں جلسہ ہو سارے چلے جاتے ہیں, کراچی میں وہ سارے چلے جاتے ہیں. چٹان صاحب یہ دعویٰ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کی سیاست ختم ہوگی؟ لوگ وہ جلسے کر رہے ہیں, لوگ آ بھی رہے ہیں, پھر ابھی پچھلے الیکشن ہوئے اس میں بھی ان کی جماعت نے سیٹیں جیتی, تو سیاست ختم کیسے ہو گئی؟ دیکھیے جو وہ سیٹیں جو جیتے تھے وہ مسلم لیگ نون کے کچھ یا مجبوری سے غلط فیصلے تھے یا کچھ غلط فیصلے تھے, کچھ مہنگائی کا اس میں عمل دخل شامل ہوا تھا. لیکن جو عمران خان صاحب کا سیاست ہے وہ عملاً ابداً وہ ختم ہو چکا ہے. اچھا آپ دیکھ لینا دن بہ دن یہ خراب ہوتے جائیں گے. ابھی جو 4 میں اس کا جلسہ ہوا تھا, اس میں شمار کے کچھ لوگ آئے تھے. اس طرح کے اس کی جو جلسے ہیں اس پہ بہت برے اثرات پڑ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب الطاف حسین کے راستے پہ جا رہے ہیں. اور جس طرح کے کیونکہ یہ جو لاڈلے ہوتے ہیں نا, یہ پھر ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے, جس طرح الطاف حسین سے برداشت نہیں ہوا. نہیں لیکن عمران خان صاحب اگر نااہل بھی ہو جائیں تب بھی آپ انہیں سیاست کرنے سے تو نہیں روک سکتے. وہ جلسے کر سکتے ہیں, وہ پارٹی کو چلا سکتے ہیں, گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, ان کی مرضی سے فیصلے ہو سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو آپ روک تو نہیں سکتے ایون کہ اگر وہ نااہل بھی ہو جائیں. بھائی عمران خان کی منہ سے آپ نے میں کے علاوہ کبھی دوسرا لفظ سنا ہے؟ وہ میں, اگر وہ وزیر اعظم بن سکتے تو ٹھیک ہے, وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے, وہ کسی کو وزیر اعظم بنانا نہیں چاہتے ہیں. اور عمران خان صاحب کا اصل ایجنڈا تو جو تھا وہ تو پاکستان کے اقتصاد کو تباہ کرنا تھا. کیونکہ یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر اسرار صاحب کا آپ 22 سال پرانا ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں, اور اس پر آپ نے بر وقت مداخلت کر کے اس کو ناکام بنا دیا. حکیم سعید صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کس ایجنڈے پہ آیا ہے, اور ہم نے دیکھ لیا کہ 3 سال میں انہوں نے $25 ارب قرضہ پاکستان پہ چڑھایا, IMF سے معاہدہ کر کے پھر پیچھے ہٹ گئے. ابھی جو سیلاب آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو امداد نہیں دی, یہ مستحقین تک اسی نقطے پہ یہی نقطہ میں لے جاتا ہوں ابراہیم خان صاحب کے پاس. ابراہیم خان صاحب, یہ ایک پرسیپشن ہے بڑی مضبوط, یا آپ اس کو مسکنسیپشن کہیں گے, کہ کہا جاتا ہے خان صاحب اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتے, ایون کہ پارٹی کے اندر وہ کسی کو نہیں چاہیں گے کوئی اور وزیر اعظم بنے ان کے علاوہ. کیا یہ بات حقیقت پر مبنی ہے؟ دیکھیں یہ اسیران ٹکٹ ہیں, میں
کن باتوں کا جواب دوں. یہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا وجود ہی ختم ہو گیا پولیٹیکلی. اب یہ اس سے بڑا مقصد ہے کہ بےہودہ مذاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پاکستان کیا پوری دنیا میں جو ہے ایز اے پاکستانی لیڈر وہ مانا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان کے عوام ہے. نتیجہ تن ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ الیکشن کی طرف آ جائیں اور پاکستان کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ کن کو آگے لے کے جانا ہے, کس کو انہوں نے وزیر اعظم پاکستان بنانا اور کس نے نہیں بنانا. بجائے سر پاکستان کے ابراہیم خان صاحب, پاکستان کے لوگوں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ 2023 تک یہ اسمبلی قائم رہے گی, تو وہ بھی تو ایک فیصلہ ہے پاکستان کی عوام کا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پاکستان کی عوام نے جو فیصلہ کر کے بھیجا تھا اس فیصلے کو ٹھکرا کے 150 سیٹوں کے مالک کو ہٹا کے اور 58 سیٹوں کے مالک کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا گیا, جو کہ خود جو ہے وہ اپنا بیلتے ہیں. اچھا, یہ پھر پرانی بحث چلی جائے گی کہ کیوں ہٹایا, کیسے ہٹایا, کیسے عدم اعتماد آئی, وہ تو ساری چیز دیکھیں. ذرا برداشت کر لیں, کوئی بات نہیں. میں صرف اتنا سا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے بھائی جو ہے وہ ایبسٹنٹ ہیں, جس کی کہ انہوں نے خود ضمانت دی تھی. اس وقت پاکستان کی کریڈیبلٹی پوری دنیا میں صرف ہو چکی ہے کہ ان کو جن لوگوں کو آگے لایا گیا ہے اور جس طریقے سے لایا گیا ہے ان کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں جاتے ہیں تو کشکول اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کی اکانومی کو 6% سے اٹھا کے انہوں نے 1.6 پہ لے آئے ہیں 6 مہینے کے اندر. اچھا, ایک سوال ہے کہ ایک سوال سنیے کہ بار بار آپ نے بھی ابھی کہا کہ وہ 25 کلومیٹر کے وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے, اور لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں. تو اس میں بات کیا ہے کہ اصولی طور پہ تو یہ بڑا زبردست ایک ڈیولوشن آف پاور کا ایک فارمولا جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں بھی اگر آپ جائیں, آپ تو خود اتنا عرصہ وہاں پر رہے ہیں, کہ واشنگٹن تک حکومت ہے, باقی سٹیٹس جو ہیں بالکل کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کے پاس مکمل اختیارات ہیں, ایون کہ وہ تجارت بھی دوسرے ممالک کے ساتھ کر سکتی ہیں. تو اس میں کیا برائی ہے اگر وہ اسلام آباد کی حد تک وفاقی حکومت ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات نہیں, لیکن آپ تنزیہ کہتے ہیں جی 25 کلومیٹر کے وزیر اعظم, تو دنیا بھر میں جہاں پر جدید انداز میں جمہوریت آگے پروان چڑھی ہے وہاں پہ یہی صورتحال ہوتی ہے. مجھے بات کا جواب تو حضور دینے دیں. جی ٹھیک ہے, آپ کا وہ ضرور معاملات ہے, لیکن دیکھیں میری بات سنیں. آپ نے مجھے بھی واشنگٹن کا دیا ہے ریفرنس, تو واشنگٹن میں پبلکلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ ان پلیس ہوتی ہے. یہاں پر بیٹھ کے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے اور وہ سندھ ہاؤس میں خریداریاں کر کے جو ہے وہ حکومتوں کو تبدیل نہیں کروایا جاتا. وہاں کی امریکہ کی, اور آپ وہاں پہ ایپل اینڈ اورنجز کو مکس نہ کریں, حقائق کی طرف آئیں, پاکستان کے لوگوں کو امپاور کریں. اچھا چلیں, ایک سوال پھر آگے بڑھنے دیں مجھے, ایک سوال اور ابراہیم خان صاحب, کہ جب تک وہ لوگ اپوزیشن میں تھے, چٹان صاحب کی پارٹی یا بلوچ صاحب کی جماعت اور ایم کیو ایم والے یا باقی جو آپ کے تادی آپ کے ساتھ نہیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو اپوزیشن بھی ٹھیک تھی, وہ بالکل ممبر قومی اسمبلی تھے, اپوزیشن لیڈر بھی وہاں پر موجود تھے, ان کو آپ ایڈریس اس طریقے سے کرتے تھے. جب ان لوگوں نے نمبر گیم چینج کر دیا تو آئین کی خلاف تو نہیں کیا, ممبر وہی رہے, جب وہ ٹریجری بینچز پہ آ گئے تو آپ کو قابل قبول نہیں رہے, یہ سمجھ نہیں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے ایم پی ایف کے کچھ دوستوں سے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, میری کلیئر کٹ بات ہی, انہوں نے کہا خان صاحب ہمیں جس طرح سے بلایا گیا اور ہمیں کہا گیا, ہم نہ جاتے تو ہمارے اوپر سیکنڈ جو ان کا وہ آپشن ہوتا ہے وہ کہ یہ غدار وطن ہے, ٹھیک ہے, اور ہم جس مجبوری اور جن حالات میں گئے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. چلیں آگے بڑھتا ہوں. ویسے آپس کی بات ہے, ابھی جو ضمنی انتخابات ہوئے پنجاب میں, اس میں بھی تقریباً 6:30-7 بجے کے قریب عمران خان صاحب نے آپ کو فتح کی نوید سنا دی تھی, تو پھر اعتراض تو دونوں جانب سے آ سکتا ہے. میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب ابراہیم خان صاحب. جی بلوچ صاحب, اب کل تو خیر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ, اور ان کے اوپر جو فرد جرم عائد ہونے کا معاملہ ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ چل رہا ہے, لیکن ایک وفاقی حکومت کی ایک ریٹ ہوتی ہے, ریاست کی ریٹ جسے ہم کہتے ہیں, اور ریاست کی ریٹ کو استعمال وفاقی حکومت کرتی ہے, کوئی ریاستی ادارہ اس کو نہیں کر سکتا. سوال یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے یہ قانون شکنی کی, یہ کام کیا, وہ کام کیا, تو پھر آپ جھجکتے کیوں ہیں, چاٹ کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کیا اس کے یہ وجہ ہے کہ وہ سیاسی طور پہ اور مضبوط ہوں گے اگر ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی واقعی صحیح طور پہ کی آپ نے؟ نہیں, ابھی تک تو جو وہ کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے جو قانون کے مطابق ایکشن لیے ہیں وہ, اور آپ نے دیکھ لیا توشہ خانہ کا ریفرنس آیا ہے, اس کے علاوہ فورن فنڈنگ کیس جس میں وہ سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے رہے وہ آیا. اگر انہوں نے ادھر اسلام آباد میں آگ لگائی ہے تو ہم نے مقدمات قائم کیے ہیں, باقی تو فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں, یقینی طور پر میرٹ کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے.
اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی خان صاحب ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں یلغار کرنے, آپ کو یاد ہوگا جب پچھلی دفعہ آئے تو ابراہیم خان صاحب کو سچ بولنا چاہیے. پورے کے پی کے کی مشینری استعمال کی گئی, سرکاری گاڑیوں کے اوپر سرکاری ملازمین کو بٹھا کر مطلب ہے کہ وہ قافلے ترتیب دیے گئے جو اسلام آباد کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے, مطلب سرکاری گاڑیوں کے اوپر. اور خان صاحب جب سے وزیر اعظم سے اترے ہیں کبھی کے پی کے کی حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کبھی پنجاب کا ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور تمام وسائل. اور کے پی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو تو انہوں نے بنی گالا کا اپنا گھر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جناب ہم اتنے ایماندار ہیں اور ہم یہ مطلب ہے کہ دودھ سے دھلے ہوئے ہیں, تو خان صاحب تو ایک دھیلا بھی اپنی جیب سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو عادت ہی پرائے کے پیسے کے اوپر پلنے کی ہے, اور آج بھی وہ پرائے وہ حکومتی مشینری اور حکومتی وسائل. اور پھر ان سے پوچھیں, یہ کہتے ہیں جی وفاقی حکومت, مجھے بتائیں 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبے اور زیادہ بااختیار ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ مطلب ہے کہ پنجاب میں بھی ان کی سو کالڈ حکومت اس طرح سے کہ جو انہوں نے مینڈیٹ تو نہیں ہے, مینڈیٹ چرا کر آئے ہیں. کے پی کے میں ان کی حکومت ہے, گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے. تو اب اگر خان صاحب کی پہلے بھی بھول یہ نکلی تھی, اگر انہوں نے پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی, پاکستان کے خلاف اگر کسی قسم کا بھی یلغار کرنے کی کوشش کی, تو خان صاحب کو آئینی قانونی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جائے گا. اور ان کا وہی حشر ہوگا جو جب یہ انہوں نے آ کر آگ لگائی تھی تو جو ان کے ساتھ سلوک ہوا تھا, اور جب انہوں نے سپریم کورٹ کے ججمنٹس کی جو دھجیاں اڑائی تھیں. تو خان صاحب تو ہمیشہ ان کی تاریخ یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت ایک مذہبی جماعت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف دھرنے دیا کرتی تھی تو یہ ان کے جلسوں میں بیٹھتے تھے, اور جب انہوں نے ان کے دور میں جلوس نکالے تو انہوں نے مساجد کے اندر گھس کے گولیاں ماری, انہوں نے ان کے گھروں میں گھس کر ان کو گولیاں ماری اور ان لوگوں کو مارا. تو یہ بڑے مطلب ہے کہ خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ بڑی ظالمانہ. آج بھی یقین کریں ان کے ایم این ایز جو ہیں, جہاں پر ان کی صوبائی حکومتیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. جہاں پر وفاق کی حکومت ہے ان سے ریزائن دلوا دیے. اگر یہ اتنی فرسٹریشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, تو پنجاب میں مطلب حکومت کی تبدیلی آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کا پلان بھی ہے, تو کیا یہ کوشش کی جائے گی کہ احتجاجی کال جو وہ دیں یا احتجاج شروع کریں اس سے پہلے پنجاب میں جو ہے وہ حکومت تبدیل ہو جائے؟ دیکھیں مرکز میں بھی جو ہم نے حکومت تبدیل کی, یہ ایک غیر جمہوری حکومت تھی اور یہ ایک غیر آئینی حکومت تھی, اور یہ عوام کا ووٹ چرا کر آئے تھے. لیکن اس کے باوجود کہ غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت تھی, ہم نے انہیں ایک آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا. ہم نے ان کے خلاف عدم اعتماد لے کر, وہ بھی ووٹ لے کے آئے تھے. وہ ووٹ جس طرح سے لے کر آئے اس کی تو میں پہلے تشریح کر چکا ہوں. ووٹ چرا کر آئے تھے, ووٹ لے کر نہیں آئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اب پنجاب کی حکومت ہے, یقینی طور پر اس کے پنجاب حکومت کو ہٹانے کے لیے بھی آئینی طریقہ استعمال کیا جائے گا, قانونی طریقہ استعمال کیا جائے گا. ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے ان کے خلاف, ان کو پتہ ہے, ہم کہہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ فارغ ہو کے گھر جائیں گے. پہلے بھی جو فیصلے عدالتی فیصلوں پر ہمارے تفاضات ہیں, لیکن ہم عدالتی فیصلوں کو ہمیشہ تسلیم کیا ہے. ہم نے مطلب ہے کہ عدالتی فیصلوں کو پر اختلاف رائے رکھنا اپنی بات ہے, ادھر ہمارا اختلاف ہے لیکن ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں. اگر آج بھی پہلے ایک فیصلہ آیا آپ کے سامنے ہے, وہ فیصلہ یہ تھا کہ پارٹی جو لیڈر ہے وہ فیصلہ کرتا ہے, اور اس فیصلے کے مطابق 10 بندے جنہوں نے پنجاب میں حمزہ شہباز کو ووٹ کیا تھا وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے وہ لوگ. لیکن جب ان کی باری آئی تو پھر چودھری شجاعت صاحب نے جب اختلاف کیا اور اپنی پارٹی کو ڈائریکشن دی, تو نہ صرف ان کو ڈسکوالیفائی بھی نہیں کیا بلکہ ان کے ووٹ کو بھی تسلیم کیا. لیکن بہرحال عدالتی فیصلہ ہے, اب پھر سے ہم ان کی حکومت اٹھائیں گے, یہ نمائندہ حکومت نہیں. نمائندہ حکومت نہیں ہے. چٹان صاحب, اب مسئلہ یہ کہ حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف, یعنی کہ جیسے بھی بلوچ صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ جب آئے وہ غیر قانونی غیر آئینی طور پر آئے, مینڈیٹ چرا کے آئے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ مینڈیٹ چرا کے غیر قانونی غیر آئینی طور پہ آئے, تو معاملہ تو چلے گا نہیں. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب احتجاج کر رہے ہیں, کریں گے بھی, آگے بھی چلیں گے, سو کریں گے کیسے, نمٹیں گے کیسے جب یہ انتشاری فضا رہے گی کہ آپ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر رہے, تو یہ نظام پھر کیسے چلے گا آگے؟ دیکھیے جی, انشاءاللہ تعالی نظام چلے گا, اور قانونی طور پہ وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں بے شک کرے, حالانکہ کرنا نہیں چاہیے ان سیلابوں کے دنوں میں.
اور اگر قانون سے نکلتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لوگ وہ نہیں ہے جس میں وہ لڑنے مرنے کا. عمران خان صاحب پچھلی بار آپ کو یاد نہیں ہے وہ احتجاج میں ہیلی کاپٹر میں آیا تھا اسلام آباد کے قریب, پھر کے پی کے ہیلی کاپٹر سے اتر کر اور کینٹینر پہ سوار ہوا. نہ عمران خان صاحب میں وہ دم خم ہے اور نہ ان کے ورکروں میں وہ دم خم ہے کہ وہ لاٹھی چارج اور گیس یہ چیزیں برداشت کرے. اور پنجاب کا حکومت تو ختم ہو چکا ہے. پنجاب ہاؤس میں جو اجلاس بلایا گیا تھا اس میں 25 ممبران نہیں آئے تھے کیونکہ عمران خان کے پاکستان دشمن پالیسی کے پی ٹی آئی میں جو اچھے لوگ ہیں وہ سارے خلاف ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو پاکستان کی تباہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں. ایک سوال بہت ذرا کم ہے, ذرا وقت بچا لوں. چٹان صاحب آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں, آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک عرصے سے مطلب آپ لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں, اور جب سے انہوں نے سیاست شروع کی اس کے بعد سے ان کا ایک سلسلہ ہے, ان کی ایک سیاست ہے, ایک ایگریسو پوسچر رکھتے ہیں ہمیشہ. تو جب یہ 2011 12 13 آنورڈ جب عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تو جو سیاستدان ہیں, آپ لوگ ہیں, بڑے دور کی نگاہ رکھتے ہیں, تو آپ کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ عمران خان جو ایک فینومینن ہے یہ آگے جا کے کتنا کیا رخ یا کیا شکل اختیار کر سکتا ہے؟ یہ ہم نے تو بار بار کہا تھا, لیکن جو لوگ اس کو میڈیا کے کندھوں پہ سوار کیا تھا اور جتنا زور لگا کے, اور پھر اس کے باوجود بھی ہار چکے تھے الیکشن. پنجاب میں کس نے جیتا تھا؟ مرکز میں کون حکومت بنا رہے تھے؟ پھر تو یہ جہانگیر ترین کی جہاز میں ایک بٹیر کو ڈال کے اور کس طریقے سے ان کا حکومت بنایا گیا وہ تو آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. اور آپ تو اس میں ڈکی چھپے کوئی بات نہیں رہی. 37 غیر ملکی لوگوں میں جس میں زیادہ تر اسرائیل کے لوگ ہیں اور انڈیا کے لوگ ہیں, انہوں نے اس کو فنڈنگ کیا. کیوں؟ انڈیا اور اسرائیل کے لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی پارٹی مسلط ہو؟ اس طرح 351 ملٹی نیشنل کمپنیوں نے, غیر ملکی کمپنیوں نے اس کو فنڈنگ کیا ہے. آپ مجھے بتائیں, اور وہ کمپنیوں میں بھی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یا انڈین ہے اور یا اسرائیلی ہے, یہودی لابی سے وہ تعلق رکھتے ہیں. کیا آخر وہ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا حکومت بنے؟ وہ اسی لیے چاہتے تھے کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا, امریکہ جو سب سے بڑا حمایتی ہے اسرائیل کا, کہ ہم جب امریکہ کو للکار رہے ہیں تو باقیوں کی کیا حیثیت ہے؟ کب للکار رہے ہیں جی؟ للکارنا تو وہی تھا جو ہم نے 24 گھنٹے کے اندر اندر شمسی ایئر بیس خالی کیا. للکارنا تو وہی تھا جو ہم نے گوادر پہ معاہدہ کیا. للکارنا تو وہی تھا جو ہم نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ کیا. للکارنا تو وہی تھا کہ تاریخ میں پہلے بار امریکن نیشن نے اگر کسی سے معافی مانگی ہے تو وہ پاکستان ہے, کہ سلالہ کے واقعہ پہ ہم نے ان سے معافی مانگنے پہ مجبور کیا. 9 مہینے تک ہم نے نیٹو کانوائی پہ پابندی لگائی. انہوں نے تو امریکہ کا جتنا خدمت کیا ہے وہ تو کوئی کر نہیں سکتا ہے, کیونکہ امریکہ کو اگر اس خطے میں کوئی پرابلم تھا تو ایک طالبان کا پرابلم تھا, دوسرا جو اگر پرابلم تھا تو وہ ون روٹ ون بیلٹ کا, سی پیک کا تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. اپوزیشن میں بھی تھا تو سی پیک پہ انہوں نے الزامات لگائے. چٹان صاحب پوائنٹ ویل ٹیکن, ذرا وقت کم ہے, میں ایک سوال کرنا ہے ابراہیم خان صاحب اور بلوچ صاحب سے. بہترین خدمت کیا ہے. ٹھیک چلیں 2 منٹ ہیں صرف. ابراہیم خان صاحب ویری کوئکلی جی, کہ نومبر میں ایک اہم تعیناتی ہو رہی ہے, اس کے بعد بھی آپ کی یہ تحریک چلتی رہے گی یا بس وہیں تک ہے؟ دیکھیں, تحریک کا نومبر کی تعیناتی سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک, کلیئر کر دیں کہ یہ جتنے بھی جنرل جو ہیں اس لیول پہ آتے ہیں اور اس میں سے پرائم منسٹر اس کو چوز کرتے ہیں, یہ ہمارے ملک کی کریم ہوتے ہیں, افواج پاکستان کی. جی بالکل. تو ان میں سے کوئی بھی آ جائے, دیٹ از ناٹ دا ایشو. ایشو ہے کہ ایک ایبسکانڈر اور پوری فیملی ایبسکانڈر, اور اس میں مقصد ہے کہ خود بیل سے ہونے والا بندہ یہ ایسے ہے کہ جیسے علاقے کے بہت بڑے شہر کے جو سب سے بڑا. ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی مجھے, اگر آپ کا مطالبہ مان بھی لیا جائے, اگر آپ کا مطالبہ, سر گزارش سن لیں, جو ہے وہ اگر آپ کا مطالبہ یہ مان بھی لیا جائے, اگلا الیکشن ہو جائے اور یہ پھر یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیت کے آ کے حکومت بنا لیں اور پھر تعیناتی کریں, تو پھر تو یہی لوگ ہوں گے, پھر آپ کیا کہیں گے؟ میری بات سنیں, یہ مفروضوں پہ بات کریں, ان کی زمان پہ میں کہہ رہا ہوں 90% سیٹیں یہ ہاریں گے. 90% آپ لوگوں میں یہ جانے کے قابل نہیں ہے. 150 روپے والا پیٹرول, دیکھیں یہ تو ایک دعویٰ ہو گیا نا, یہ تو دعویٰ ہو گیا. وہ سستا ہے, جب وقت آئے گا تو یہ تو اسی وقت معلوم ہوگا نا. ابراہیم خان صاحب چلیں, پوائنٹ آ گیا جی. فائنلی جی بلوچ صاحب کیا کہیں گے؟ جو ابراہیم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ تو ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی, آ ہی نہیں سکتے. دیکھیں یہ مطلب ہے کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. بھی آپ آلریڈی ووٹ چوری, آپ کی پاپولیرٹی یہ تو اس وقت بھی کلیم کرتے تھے,
جب انہوں نے 2018 کا الیکشن چرایا تھا، اگر اتنی ان کی پاپولیرٹی تھی تو اس وقت الیکشن کیوں چرایا؟ پھر ان کے دور حکومت میں اگر انہوں نے بڑی اچھی حکومت چلائی، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اچھی حکومت چلائی، جسے کہا مجھے یہ بتائیں کہ 14 میں سے 13 ضمنی انتخابات یہ ہارے، ہر دوسری سیٹ پہ یہ الیکشن ہارتے تھے۔ خٹک صاحب کے حلقے میں KPK میں جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی توتی بولتی تھی، اس سیٹ سے ہارے۔ کراچی میں جو ووڈا صاحب نے سیٹ خالی چھوڑی، 6 نمبر پر PTI آئی تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ سیلاب کے دنوں میں بھی یہ آج بھی سیاست کرنے سے اور انتشار پھیلانے سے، جبکہ 6 کروڑ کے قریب عوام متاثر ہو چکے ہیں۔